ساتھ سہلاتے ہوئے گزر گیا ہے. تو مالک فرماتا ہے پھر اب اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے. علی سرر موضونہ، یہ ایسے زردگار سونے چاندی کے تختوں پر ہوتے ہیں. متقین علیہا متقابلین، محفلیں ان کی ہوگی ہزاروں لاکھوں کی، اور تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھیں گے. مجلسیں گرد ہوں گی. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے غلام حق سے دوڑ رہے ہوں گے. باکواب و ابارین و کأس من معین، اور وہ نجات مشروبات لیے ہوئے کہ جن کے اندر نہ کوئی تلخی ہے نہ صدر درد ہوگا اور نہ دماغ معروف ہوگا. فرمایا یہ ایک زندگی ہے ایمانداروں کے لیے اللہ نے بات کی ہے. باقی یہ دیکھ کے لوگ یہ پھیلے ہوئے جن کے لیے مالک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. باقی یہ جن کو آج یہ امت اتار نہیں ہے اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، جو حرام کھا رہے. امام حنیفہ کہتے ہیں یہ امامت کرنے والا، یہ تعلیم قرآن و حدیث دینے والا، فقہ پڑھانے والا، یہ اذان دینے والا جو اجرت لیتا ہے تو یہ حرام کھاتا ہے. امت ان کو کھلا رہی ہے اور یہ شرک اور کفر کو عام کر رہے ہیں. توحید کی دعوت کے اوپر یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے. حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، جاری رکھو، بیوی کی صحبت ہو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہیں، غوث کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ. اس کے بعد پھر دنیا میں بھی خون برسے گا اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تمہارے بغیر نہ جائیں گے. یہ آج کا دین ہے. یہ پکار ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس اندھیرے میں ایک ہی شمع روشن ہے. آج کے دور کے اندر جتنے یہ علماء پائے جاتے ہیں سارے کے سارے ان کا دین کے ساتھ پیٹ لٹکا ہوا ہے. اس وجہ سے امت کے اندر خیر نہیں آ رہی ہے. سب نے دین کو روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور یہ کاروبار بنایا ہوا ہے، اور یہ دین کے روپ میں آئے ہیں حالانکہ خالص دکاندار ہیں. بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، سعودی حنبلی ہو، سب کے سب اذان کے اوپر اجرت لیتے ہیں اور امامت کرانے کی اجرت لیتے ہیں، اور مدرسوں کے اندر جو قرآن و حدیث کے مطابق بھی برل نہیں ہے، ان کے عقیدے بھی مشرکانہ ہیں، پھر بھی پیسے بھی لے لیتے ہیں سارے. اور اگر کوئی ان سے پوچھے، کل ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس کے اندر ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو آپ نے یہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ دی ہے کسی گروپ کے اندر کہ بچوں کو میں پڑھاؤں گا، تو پوچھا بھائی فیس بھی اللہ پڑھاتے ہو یا پیسے لیتے ہو؟ کہتا بس دے لے لیتا ہوں جی، دے دو. تو بس دے دیتے ہو تو لے لیتا ہوں، تو وہی تو حرام ہے نا. حرام چیز تو حرام ہے. کوئی بچھو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے تو لے لو گے، سانپ آپ کی طرف کرے تو اس کو گردن میں ڈال لو گے، وہاں تو ایک دم پیچھے ہٹو گے. یا کوئی آپ کے سامنے آ کے آپ کی جیب کے اندر کوئی بچھو ڈال دے، خوش ہو جاؤ گے. پیسے ڈالو تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں. بچھو سے زیادہ خطرناک ہے، یہ جہنم کی آگ ہے. اور پھر روایت بھی موجود ہے وہ کہ عبادہ بن صامت انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو قرآن کی تعلیم دی. جب مکمل ہوئی تو اس نے کہا کہ استاد یہ ایک تیر کمان ہے، یہ آپ لے لیں، اور یہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں. یعنی اندازہ لگائیے کہ اتنا فہم لوگوں کا کلیئر تھا کہ کھانا پینا دین کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان کا کھانے کی چیز تو ہے نہیں، خالص ایک ایسی چیز ہے جو جنگ آپ جنگوں میں جائیں گے تو وہاں استعمال کرنا. تو انہوں نے کہا اچھا بات تو یہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی کھانے کی چیز نہیں، لیکن پھر بھی میں نبی علیہ السلام سے پوچھوں گا، اور پوچھنے کے بعد پھر میں اس کو اپنے جو ہے نا تحویل میں لوں گا. تو گئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے شاگرد نے جس کو میں نے قرآن کی تعلیم مکمل کی ہے اس نے مجھے ایک تیر کمان تحفے میں دیا ہے اور کھانے کی چیز تو ہے نہیں. دیکھیے پھر صحابی نے بھی وہاں جا کے یہی بات کہی کہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آگ کا توق پہننے کی ہمت ہے، یعنی آگ کا لباس پہننے کی ہمت ہے تو لے لو. یہ انداز تھا نبی علیہ السلام کی تعلیم کا. تو بتائیے آگ سے بچنے کے لیے تو اس کو تعلیم دی ہے، اب پھر آگ کا لباس پہننا پڑ جائے اس تعلیم دینے اس تیر کمان کی وجہ سے، تو فوراً جا کے کہا کہ اپنے پاس رکھو، میں نہیں لیتا ہوں. یعنی یہ جہنم کی آگ کا لباس ہے. کس قدر وہ ڈرنے والے لوگ تھے. ساری چیزیں موجود حدیثوں کے اندر، لیکن ان کی سمجھ میں یہ چیزیں یہ ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں. نہ فضل الرحمان مانتا ہے، نہ اعلیٰ حضرت مانتے تھے، نہ ابو العلا مانتے تھے، کوئی بھی نہیں مانتا ہے. نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، سارے کے سارے اس حرام خوری کے اوپر اکٹھے ہو گئے. اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں، یہ مفتی نہیں بن سکتے ہیں جب تک
الہدایہ ایک وہ کتاب ہے جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں کو جمع کیا ان کے شاگردوں نے. ان کی اپنی کتاب نہیں ہے لیکن وہ تو فتوی دیتے تھے، بات سمجھاتے تھے فقہی مسائل کے اندر. تو فقہ کے اندر یہ چیز لے کے آگے ان انداز سے، اور وہ الہدایہ کے اندر آج وہ بات موجود ہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں جو اذان دینے والا مؤذن پیسے لیتا ہے، جو امامت کرنے والا امام پیسے لیتا ہے، اور جو قرآن و حدیث پڑھانے کے بعد عالم دین ہے وہ اس کے پیسے لے لیتا، وقت تو لگے گا لیکن اس کی اجرت نہ لے، اجرت اللہ سے لے، اللہ مالک اللہ دے گا، لیکن اگر لے لیتا ہے تو ناجائز اور حرام لیتا ہے. تو ان کے دونوں شاگردوں نے اس کی تشریح کی کہ ہمارے استاد نے یہ جو فتویٰ دیا ہے کہ ناجائز اور حرام ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح حرام ہے جس طرح ایک بازاری عورت اپنا جسم بیچ کر وہ جو پیسے لیتی ہے وہ امام صاحب کی تنخواہ کے برابر حرام ہے. اللہ کے بندو غور کرو، ان حرام خوروں کی وجہ سے آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا جسم حرام کا ہو، جس کا کھانا حرام کا ہو، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. اگر دور دراز سے چل کر آئے، غبار میں اٹا ہوا تھکا ماندہ آئے، بیت اللہ حج کرے یا عمرہ، اور اس کے بعد بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے یا ربی یا ربی یا ربی اس طرح پکارے، اے میرے رب اے میرے رب، حالانکہ براہ راست کوئی شرک نہیں کر رہا ہے کسی طرح کا، لیکن حرام کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسوں کی دعا اس کے منہ پر ماری جاتی ہے کہ بے ایمان حرام خور. تو آج یہ معاملہ اللہ کے بندو، ان حرام خوروں کے پیچھے نہ چلو، ان کو یہ تمہاری آخرت برباد کر دیں گے. دنیا تو برباد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ان کے پیچھے نہ چلو، حرام خوروں کے پیچھے نہ چلو. اللہ کے بندو پہلے ایمان بھی درست کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی غوث فریادوں سننے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں. اس طرح جو دعا مانگتے ہو نا اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، یہ شرک ہے، اللہ کو گالی ہے. اللہ کو گالیاں دے کے سمجھو اللہ آپ کی دعا جلدی قبول کرے گا. اور انسانوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ پورا قرآن اللہ نے بھر دیا، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ مسئلہ ہے. سارے انبیاء اللہ کو پکارتے تھے، بتاؤ کہاں واسطہ وسیلہ؟ سارے انبیاء، پہلے نبی جو اس دنیا میں آئے ہیں ان سے ایک جو خطابی ہو گئی تھی آدم علیہ السلام سے، فوراً اللہ کو پکارا. اللہ نے سکھائی یہ دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، براہ راست اللہ کو پکارا. نوح علیہ السلام نے فرمایا انی مغلوب فانتصر، میرے مالک اب یہ میں بالکل مغلوب کر دیا، انہوں نے نہیں مانتے ہیں میری بات، میرے مالک میری مدد فرما. بتائیے ہر نبی نے اسی طریقے سے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو، آخری نبی کی دعائیں نقل ہوئی ہیں، صحابہ اکرام کی دعائیں نقل ہوئی ہیں قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر. کہیں واسطہ وسیلہ نہیں ہے. واسطہ وسیلہ شرک ہے، شرک ہے، بہت نجس ترین شرک ہے ذات کے شرک کے بعد. ذات کا شرک، یہ نور من نور اللہ، ذات کا شرک سب سے بڑی گالی اللہ کو، نجس ترین گالی. اور باقی ہر شرک گالی ہے، لیکن نجس ترین شرک یہ ذات کی گالی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگو، نبی کا وسیلہ. اور پھر انبیاء کے اوپر الزام لگاتے رہے. یہ تبلیغی جماعت کے اندر کہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رئی تھی جب تک نبی کا وسیلہ نہیں دیا. ان بےایمانوں نے اس طرح اللہ کے اوپر الزام لگائے اور قرآن کے اس مضمون کا رخ بالکل بدلی کر دیا. بےایمانوں، مشرک مفسرین نے کہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ یوسف علیہ السلام کو سجدے ثابت کرتے ہیں، کہیں آدم علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں. یہ سارا انہوں نے کھیل کھیلا ہے. آج امت مسلمان جو پوری دنیا میں اللہ کے عذاب کے کوڑے کے اندر لپٹی ہوئی ہے، اور کوڑا حرکت کر رہا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ ہر لمحے وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور یہ انسان ہے اللہ کی بغاوت اور شرک کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. لہٰذا اللہ کے عذاب کا کوڑا بھی آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب تک توبہ نہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ معاف کر دے گا. ابھی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، ابلیس نے وہاں کہا، جب یہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو، کہا کہ یہ تیری قسم یا اللہ، میں ان کو اس وقت تک ان کو میں گمراہ کرتا رہوں گا جب تک وہ آخری سانس آنے سے پہلے جو غرہ نہیں لگ جاتا، موت کا غرہ جسے کہتے ہیں، سانسیں اکھڑ گئی، سانس لگ گئی، اس سے پہلے تک میں ان کو گمراہ جہنمی بناتا رہوں گا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ اس وقت بھی جب میرا بندہ اگر میرے سے معافی مانگ لے گا تو میں پچھلے سارے اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا. یہ حال ہے اللہ کے بندوں. غور کرو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.